السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر وفیت سے ہوں۔ اگر آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے ناظرین، کبھی نہ کبھی نیشنل جیوگرافک پہ آپ نے وہ سانپ دیکھا ہوگا، کوبرا، جو زہر تھوکتا ہے۔ اسی طرح کہ آپ کو انسان بھی آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھے ہوں گے، اگر نہیں بھی دیکھے تو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے لپس جو ہیں وہ سرخ رنگ کے ہوئے ہوتے ہیں، دیواروں پہ سرخ رنگ کے دھبے ہوتے ہیں، کچھ تھوکا ہوا ہوتا ہے۔ یا پارکوں میں جائیں یا فٹ پاتھ پہ چلیں، کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سرخ رنگ کی تھوک گری ہوئی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، وہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے ہاں تو پان بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کل ایک چیز بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، وہ ہے جی گٹکا۔ تو اب آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ گٹکا ہوتا کیا، اس کے فوائد کیا اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گٹکا ہوتا کیا۔ ناظرین یہ کیا ہوتا ہے کہ سپاری ہوتی ہے، سپاری کے ساتھ تمباکو ہے، تمباکو کے ساتھ کانچ بالکل باریک گرائنڈ کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چونا ہے اور ساتھ کتھا، جس کی وجہ سے وہ سرخ رنگ آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر موم کو ایڈ کیا جاتا ہے، جس سے ہم موم بتیاں بناتے ہیں، وہ والی موم کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ اور اپنا سستا ہونے کی وجہ سے اور اس کا جو ایڈکشن ہے، اس کا نشہ سگریٹ سے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو ریسنٹ ڈیٹا بتاؤں تو پچھلے تقریباً 10 سالوں میں 34% جو اسموکر تھے سگریٹ کے، وہ اس کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں گٹکے کی وجہ سے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی اس کے نقصانات کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں ناظرین، جو آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ جی سگریٹ سے کم نقصان دہ ہے، تو میں آپ کو بتاؤں یہ بات بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ سگریٹ میں دھواں نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، تو اس میں وہ نہیں ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاؤں، پھیپھڑے تو نہیں لیکن آپ کو منہ کا کینسر یہ کرتا ہے، سب سے بڑی بات کہ جگر کا آپ کو یہ کینسر کرتا ہے، آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور تقریباً کراچی کے اندر ہر 5واں آدمی، یہ جو میں آپ کو ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں ایکسپریس ٹریبیون سے کر رہا ہوں، مجھے بتا رہے ہیں کہ ہر 5واں آدمی گٹکا یوز کرتا ہے کراچی میں۔ تو 2 کروڑ کی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ 40 لاکھ خالی بندے تو ہیں وہ گٹکا صرف کراچی میں استعمال کر رہے ہیں۔ آپ لاہور میں جائیں آپ کو ہر جگہ ملے گا۔ تو میرا یہ رفلی ایسٹیمیٹ ہے کہ یہ تقریباً کم از کم 60-70 لاکھ آدمی یہ یوز کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ منہ کا کینسر ہے، اس کے بعد جگر کا کینسر ہے، آپ کی دل کی دھڑکن بڑھنا تیز ہو جاتی ہے، آپ کی کڈنی فیلور تک جاتے ہیں۔ بچے ہیں ان میں ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، جو بچے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو فیمیلز یوز کرتی ہیں، تقریباً 25% فیمیلز گٹکا یوز کرتی ہیں۔ تو جو بچے ہیں ان کے اندر برتھ ڈیفیکٹس آتے ہیں، بچوں کی پیدائش کے وقت پیچیدگیاں آتی ہیں، بچوں کی گروتھ جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتی، اب نارمل گروتھ ان کی ہو جاتی ہے۔ ناظرین ریسنٹ ایئرز میں تقریباً 35% لوگ جو ہیں وہ سگریٹ سے گٹکے پہ اس لیے ٹرانسفر ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ جی اس کے نقصانات کم ہیں۔ اچھا ناظرین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ اتنا ہی خطرناک ہے تو آتا کہاں سے ہے؟ تو میں آپ کو مزیدار بات اب یہاں بتانے لگا ہوں، کامن سینس سے آپ سوچیے گا کہ کتنی بڑی بیوقوفانہ بات ہے۔ ہر سال 614 کے قریب کنٹینر پاکستان میں لیگل وے سے، یعنی کہ چائنا کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو انلیگل وے سے پاکستان سے ایران اور ایران سے ادھر سے ہو کے ہمارے اندر آ رہا ہے، اس کی تو کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے کتنی ہے۔ اتنا نقصان دیا ہے کہ اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ میں اور پورے پاکستان میں اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ کیا پابندی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2 لاکھ تک جرمانہ، 3 سال تک قید ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ ہم انڈیا کو کراس کر کے آگے نکل گئے ہیں کہ ہمارے ہاں گٹکا جو یوز ہو رہا ہے وہ انڈین لوگوں سے بھی زیادہ یوز ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں کہ ناظرین جتنے لوگوں کو کینسر ہو رہا ہے، جو شوکت خانہ اور ڈفرینٹ جو کینسر ہاسپٹلز ہیں، ان کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 40% جو کینسر کے مریض ہیں وہ صرف اور صرف اس گٹکے کی وجہ سے ہیں۔ ناظرین جو میں نے آپ کو اجزاء بتائے ہیں نا جو گٹکے میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے اندر 28 تو ایسے کیمیکل موجود ہیں جن کے اوپر باقاعدہ ریسرچ کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر جو یہ کیمیکلز ہیں یہ آپ کو کینسر کاز کرتے ہیں، مختلف کینسر، جیسے میں نے آپ کو بتایا منہ کا کینسر ہے، جگر کا کینسر ہے، یہ اس طرح کینسر کازنگ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو 100% شدھ بشدھ شورنس ہے کہ یہ آپ کو کینسر کرے گا۔ تو ناظرین اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ناظرین اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس سے بچا جائے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ گٹکا کس حد تک خطرناک ہے اور آپ اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ سیشن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے حسن اور گندل کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔